من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات، اگر اعلان نہیں ہوا سٹیج تو کہ تقریر کون کر سی ہوں تو میرے والو اعلان سن لو کہ میں کر سا. میرے بعد انشاءاللہ مناظر سلام حافظ عمر صدیق صاحب انشاءاللہ تاریخی خطاب فرما سکیں، اور حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب، دیگر علماء کرام دے خطابات جاری رہ سن. میں مبارکباد پیش کرنا حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، چیئرمین سیاسی امور مرکزیہ پاکستان، اور اسی طرح حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب، حافظ ممتاز حسین صاحب، اور محترم حافظ عبد الوحید صاحب، اور ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب، اور اس مقامی مرکزی جمعیت اہل حدیث بیگم کوٹ دی ساری قیادت بزرگان کا شکریہ جنہاں محنت کوشش کر کے اس رونق نو اور اس تاریخ ساز کانفرنس نو انتہائی کامیاب کیتا ہے، اور اس علاقے چوں ٹاؤن چوں یہ ہزارہ دا احباب دا اجتماع یقیناً صحابہ کرام دی نال محبت عقیدت دا مظہر ہے. حضرات، رافضیت نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اختلاف ہے، اور اختلاف صحابہ کرام تو نہیں، یہ اختلاف پہلے سی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال. کہ وہی رسول اللہ تے نہیں سی آنی چاہیے. جڑی بات میں کہاں گا اس کی ذمہ داری ہے، اور مولانا عمر صدیق صاحب بھی سٹیج تے موجود نے، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما. اور کون تشریف لائے جی آیا نو آ جاؤ لا لو نعرے جن لا سکتے نا. ہاں اج میں پورے حوصلے نال بیٹھا، میں آنا ایک قائد آوے پھر دوجا آوے پھر تیجا آوے پھر ساری رات آندے رہن، میں بیٹھا ہاں انہوں نے استقبال کرتے رہو. یہ آندے رہنے تو پھر میں ہوں تقریر تاں کروں گا جو سارے آ لین گے. چلو توجہ فرماؤ.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال ہی اختلاف نہیں، اختلاف پہلے رافضیت دا رسول اللہ نال۔ انہوں کا نظریہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے تے نبوت نہیں، نبوت سیدنا علی کو لانی چاہیے۔ اللہ تعالی دا حکم کہ رب نے قرآن جواب دیتا ہے کہ رسالت رسول مقرر کرنا میرا حق کے جس نو میں چاہوں رسول بناؤ۔ رافضیت ختم ہو گئی، ذہن ختم ہو گیا، نظریہ ختم ہو گیا کہ اللہ نے رسول باوجود اس دے کہ رافضیاں دی خواہش ہے اج بھی یہ آندے میں سوا سے ٹھوس اپنی زبان پنجابی اپنے علاقے دی تو ان گل سمجھانا چاہتا۔ اللہ نے انہوں دی بات انہوں دے ذہن نظریے نے نہیں فرمایا جس نو میں چاہواں رسول بناواں، جس نو تسی چاہو وہ رسول نہیں بنتا، جنوں اللہ چاہے وہ رسول بنتا۔ رافضیت کی فکر ختم ہو گئی، اللہ نے نبوت محمد مصطفیٰ نو عطا فرمائی۔ پھر رافضیت نے ادوں دا ویر پایا ہوا ہے کہ نہ اساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹیاں نو مننا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، نہ ہی اساں مننا ہے تسلیم کرنا ہے رسول اللہ دی ازواج نو۔ جس دا جی چاہے گا مننا گے، جس دی جی چاہے گی گستاخی اور توہین کران گے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ اور سیدہ ام حبیبہ دے ویری ٹھہرے۔ یہ ویر، یہ سڑن، یہ جلن ختم نہیں ہوئی، یہ وہ غصہ ہے اندر دا جڑا کفر نفاق چھپیا ہوا ہے کہ رسول اللہ نو رسالت کیوں لگی۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرال دی عزت دی عظمت دا انکار کیتا ہے کہ اسی نہیں مندے سیدنا ابو سفیان سسر مصطفیٰ نو، اسی نہیں مندے سیدنا امیر معاویہ نو رضی اللہ تعالی، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ اور میری توڑی ماں دے بھائی نے اور خال المومنین، انہاں کیا اسی نہیں مندے۔ اساں کہ آبا چلو ازواج مطہرات دے انکاری، حضور دی بیٹیاں دے انکاری، حضور دے سسرال دے انکاری، آپ دی ازواج دے انکاری اور آپ دے رشتے داری دے انکاری، میں آنا کس منہ نال پڑھ دے ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رسول اللہ دی ساری رشتے داری دا تے تسی انکاری ہو، اور پڑھ رہے ہو کہ رسول اللہ دی رشتہ داری دا، حضور دے گھرانے دا خیال۔ کیا بات، چلو رسول اللہ دی ازواج بھی نہیں، بنات بھی شان بھی انکار ہے، سسرال دا بھی انکار ہے۔ کہنے لگے رسول اللہ دے صحابہ کرام دے ویسی خلاف سارے دے سارے نعوذ باللہ منافقین سن، تے جدو رسول اللہ دنیا تو گئے اسلام تو پھر گئے۔ تھوڑی توجہ ہے اگر سمجھتے پہ ہو؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جنہیں سمجھ آ رہی ہے نا، ماشاء توجہ فرمائے۔ اصحاب رسول دے انکاری کہنے لگے سارے پھر گئے سن، 3 رہ گئے سن۔ ہوں ذرا توجہ کریا، یہ مذہب کوئی یہو جہا گورنگ دھندا ہے جی تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ جس پاسوں کھولو گے عجیب جہ نظر آئے۔ کہنے لگے اصحاب مرتد ہو گئے سن، نعوذ باللہ۔ ذرا غور کرے، میں کیا پھر
جنے خلیفہ بلا فصل سیدنا علی نو ہونا چاہیے سی. میں کہ کنہاں دا؟ توجہ جنے خلیفہ ہونا چاہیے سی علی پاک نو. میں کہ کس دا؟ بندے تو سارے مرتد ہو گئے. کس دا؟ کس دا؟ سیدنا علی خلافت بلا فصل اگر سنبھال دے، بندے تو مرتد ہو گئے سن. کس دی خلافت؟ حیران کن بات. نالے کہی جاندے ہو مرتد ہو گئے، نالے کہی جاندے ہو کہ وہ خلیفہ علی پاک نو بنانا چاہیے سی. وہ کنہاں نو بنانا چاہیے سی؟ کنہاں بنانا سی؟ کنہاں مننا سی؟ مرتد نہیں ہو گئے؟ جواب دیجئے. کہنے لگے رسول اللہ دے جنازے جی کوئی نہیں آئے. تو میں کہ پھر کتنے آئے سن؟ جانے 9 یا 11 بندے آئے سن. میں کہ 11 جانے جی. تو میں کہ خلافت کی دی بڑھنی؟ نہ مندے ہو کہ جنازے چاہے، نہ مندے ہو صحابہ دفن چاہے، نہ انہوں دے ایمان نو مندے ہو، نہ اسلام نو مندے ہو. تو پھر میں دسو کس دی خلافت بلا فصل دا اعلان کر دے ہو؟ خلافت کنہ دی ہوتے خلافت کرنی سی؟ میرے علی نے. جواب دیجیے، وضاحت کیجیے. پھر آندے ہو کہ باغ فدق لئی سیدہ فاطمہ تو ذرا گئیاں سن سیدنا صدیق کو. میں کیا کیوں؟ جن انہوں کو حق لین گئیاں سن. میں کیا انہوں کو کیوں؟ مرتد نہیں سی ہو گئے؟ اسلام تو پھر نہیں سی گئے؟ کس سے حق لینے گئی تھی؟ یہ تھوڑی جی اجازت دیو تو میں کہہ سکنا جدے حق جدے دربار تے اندر یا خلافت حق لین گئی صدیق دی خلافت تے اما فاطمہ نے مور نہیں لا دی تھی. جدو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھو ازواج مطہرات آئین باغ فدق لئی، انہاں بھی حدیث پڑھی. سیدہ فاطمہ یا سیدنا صدیق نے حدیث پڑھی. سیدہ فاطمہ تو ذرا نے حدیث سن لی. سیدہ کا آنا، سیدہ کا بات کرنا، سیدنا صدیق کا حدیث پڑھنا، سیدہ فاطمہ کا واپس جانا، سیدنا علی کا بیعت صدیق کرنا، یہ سارے دلائل مجھے بتاؤ تمہارے عقیدے کی حمایت میں ہے. جو مرتد ہو گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سارے تے مرتد ہو گئے جن. میں کہ چوتھے نمبر تے خلافت سیدنا علی پاک کو لائیے جن جی. میں کہ نال کون سن؟ جن صحابہ. تے میں کہ مرتد نہیں سی ہو گئے؟ وہ تو پھر گئے اسلام سے. ساتھ کون تھے؟ یاد کہو کہ سارے وہ تھے جو سیدنا علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. انہوں نے بیعت کی حضرت علی کی. اگر بیعت کرنے والوں میں اصحاب موجود تھے اور یقیناً تھے تو تمہارا پہلا عقیدہ باطل ٹھہرا کہ حضرت صدیق کی خلافت گزر گئی، سیدنا عمر کی خلافت گزر گئی، سیدنا عثمان کی خلافت گزر گئی، پھر سیدنا علی آئے، اصحاب نے بیعت کی. جنہوں نے بیعت کی یہ ارتداد کے بعد پھر کب مسلمان ہوئے؟ جواب دیجئے. تمہارا عقیدہ عقل کے نقل کے خلاف ہے. اور سن لیجئے، قرآن پاک پڑھیے.
مطالعہ کیجئے، تاریخ نو چھوڑیے، تاریخ رہن دیو۔ تاریخ تاں جمیندا ہے جے قرآن صحابہ دا ذکر نہ ہویا، حدیث ہی ذکر آ گیا صحابہ دا بس، جنہیں اصل تاریخ جو پڑھے۔ میں اگر سنیے تاریخ چھوڑ دیجئے، لائیے جو صحابہ پر اعتراض ہے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھی۔ تو اڈا اختلاف کی ہے اصحاب رسول اللہ، کہنے لگے انہاں باغ فتح کھولیا۔ میں کہنا اعتراض سیدنا علی نو ہوئے گا نا، سیدنا علی راضی ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، قاضی ہے، ساتھ چل رہے ہیں، تو انہوں کا دا اعتراض؟ تسی اصحاب رسول دے خلاف کیوں پیش کیجئے اپنا شبہ، اپنا اختلاف کہ سنو اختلاف؟ کہنے لگے میدان احد صحابہ کرام اپنی جگہ تے قائم نہ رہے، پیچھا چلے گئے سن، دوڑ گئے سن۔ میں کہ جنگ کا دے واسطے سی، جہاد جنے اللہ واسطے، صحابہ جہاد کر رہے سن اللہ واسطے، مل کے کر رہے سن رسول اللہ دے نال جنے جی، تے میں کہ پھر وہ پیچھا ہٹ گئے، جنے جی پیچھا ہٹ گئے، میں کہ پھر آگے آ گئے، پھر میں کہنے لگے اللہ نے انہوں معاف کر دیتا، میں کتنے لکھے جنے قرآن، تے میں کہ تانوں مسئلہ اور تانوں کیوں پریشانی؟ قرآن معاف کر رہے ہیں، قرآن آدھا سا معاف کیتا ہے، میرے محبوب عفوان ہو مسا انہوں درگزر تسی بھی کرو، واستغفر لہم، انہوں واسطے معافی دی دعا کرو میرے کو لو، تے تسی کہندے ہو کہ نہیں ہو پیچھا ہٹ گئے، پیچھا ہٹ گئے، اللہ نے معاف کیتا ہے۔ تو ہاڈا اعتراض، تو ہاڈا اختلاف کی ہے صحابہ کرام نال، تسی اپنا اعتراض دسو، بتاؤ صحابہ کرام کا قصور ہو جرم؟ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہ جدوں خلافت دے آئے حضرت علی جن جی، میں کہ خلیفہ سن کس کس علاقے دے؟ چلو اینج کر لو گل، دو چار گلا میں تہاڈے نال کر رہا بس اجازت چاہنا۔ فرمایا سیدنا علی خلیفہ بن گئے، میں کہ خلافت سنبھال لی؟ کہنے لگے جی سنبھال لی۔ میں گیا کہڑے کہڑے علاقے دے گنو، جدو سارے علاقے گن بیٹھے، میں کہ سارے علاقے فتح کس کیتے آئے؟ جس جس ملک کا خلیفہ حکمران علی ہے، ہر اس چپے کو فتح کرنے والا تو صدیق کو عمر عثمان ہے۔ حضرت تسی علی پاک دی شان نہیں بیان کر دے، صدیق عمر عثمان دی کر دے ہو، میں کہ تسی سناؤ علی پاک دی شان، ساڈے تے تو اعتماد نہیں، تسی سنا دو جن علی پاک دی شان ہے وے۔ میں کہ دسو، جن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گود وچ آرام کر رہے سن، میں کہ ٹھیک، پھر جن علی پاک سو گئے حضور دی گود وچ، میں کہ سمجھ آ گئی بڑی شان ہے حضرت علی پاک دی، حضور دی گود وچ ستے جن جی۔ میں کہ پھر جن سورج اثر دی نماز انہوں دی قضا ہو گئی تے سورج غروب ہو گئے، جو اٹھے نا پریشان ہو کے ویکھیا تے سورج غروب ہو گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تے نماز اثر رہ گئی۔ میں کہ پھر نبی پاک پوچھا بھائی علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا، یعنی قضا کر کے ہن پڑھنا چاہتے ہو یا اپنے وقت؟ یا رسول اللہ اپنے وقت ہی پڑھنا چاہنا۔ فرمایا سورج علی دی نماز لئی واپس آ گئے۔ میں کہ یہ شان ہے جانی جی۔ میں کہ چلو، میں کیڑی نماز رہ گئی سی علی پاک دی جنے اثر دی؟ میں کہ زور دی، جنے زور دی پڑھ لی سی۔ میں اثر دی رہ گئی جانی جی۔ میں کہ تہاڈا اکٹھیاں نہیں سی پڑھیاں؟
تسی تے زور تے اثر اکٹھی پڑھتے ہو. علی پاک نے زور پڑھی تے اس تو بعد سو گئے تے اثر رہ گئی جن جیتے. میں کہ زورین کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے وہ تے ہن سن خیال ہے بس ساڈا کی تو ہو رہا سا یہ روایت تے کوئی نہیں گھڑنی. اس نو جتنا کھولتے جاؤ تو ہکو عید یاد آسی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. پورا مجمع جھوم رہے ہوئے تے آیت پڑھ رہے ہوئے نُوَلِّهِ. ذرا پیار نہ محبت کی نہ پڑھو. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نالے آندیو اثر کی نماز زور دی نماز اکٹھی پڑھیں دی ہے. وقت نمازاں 5 نے، وقت اوقات 3 نے، زورین مغربین، زور تے اثر اکٹھی. تے میرے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کیوں نہیں پڑھی زور تے نال اثر؟ تے یا اے من لو کہ ساڈا عقیدہ اے باطل ہے، یا اے من لو کہ روایت اساں گڑی ہے. سن لیجئے شان علی بھی وہی جو قرآن بیان کرے، حدیث پاک جو بیان کرے. شان صدیق عمر عثمان و علی ہر ہستی دی شان مقام قرآن دے اندر جو بیان ہوئی حدیث پاک اندر. سنیے صحابہ کرام نال تہن کی اختلاف ہے، کیوں صحابہ کرام بغض ہے؟ سنے میرے اور میری جماعت دا عقیدہ سن لیجئے. اس مٹی دا بھی احترام کرنے ہاں جتھے میرے محمد مصطفیٰ نے قدم رکھیا ہے. کہ تسی انکار کیتی جاندے ہو نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی چنگے نہیں، نعوذ باللہ، سسرال بھی چنگے نہیں، ابو العاص تے عثمان دماد بھی چنگے نہیں، تین بیٹیاں بھی اصلی نہیں، نعوذ باللہ، تے بیویاں بھی چنگیاں نہیں. سن لو ساڈے ملک دے اندر تے جس دی بیوی دا کردار ٹھیک نہ ہوئے او دے مگر نماز کو نہیں پڑھدا. بدبخت و زمانہ کلمہ میرے محمد دا پڑھی جانا ہے تے تسی آندو پیغمبر دیاں بیویاں ٹھیک نہیں. او ازواج مطاہرات النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سنیے ایسا مذہب ہے جس نے اس دے بارے قرآن دی دلائل دی ضرورت انہاں نوں نہیں کیوں. جے قرآن جو دلیل دے ہوتے گھر بیٹھ کے آدھے قرآن او قرآن ہے ہی نہیں. جی حدیث پڑھو بخاری اندر، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اندر تے آندے نے اے کتاباں حدیث دیاں ہی صحیح نہیں تے پھر انہاں نوں علاج کرو. انہاں دا علاج دی لوڑ ہے جڑا علاج قانون دے ذریعے ہو سکدا ہے. اس علاج دی لوڑ ہے کہ ہتھکڑیاں لگن قانون بن جائے. اس علاج دی لوڑ ہے دسو اس نو قرآن حدیث بیان کرن دی کی لوڑ ہے جس رجب بٹ نے کیا ہے. بس اور رجب بٹ کے سامنے قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت ہے ہتھکڑی کی، اس کو ضرورت ہے علاج کی، اس کو ضرورت ہے چھتروں کی، اس کو ضرورت ہے جس نے سیدنا امیر معاویہ اور ابو سفیان پر لعنت کی ہے. سن لو اگر تمہارے نزدیک امیر معاویہ اور ابو سفیان لعنت کا مستحق ہے تو پھر سن لو ہماری عقیدہ سن لو. وہ صحابہ رسول ہے، وہ جنت کے وارث ہیں. حضرت امیر المومنین خال المومنین ہیں اور خلیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے عظیم خلیفہ اور بادشاہ ہیں، فئہ عظیمہ کے سرتاج ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان ان کے والد محترم صحابی رسول ہیں. تو پھر سن لو اگر تم انہیں لعنت کرو گے تو پھر ہم سے سن لو رجب بٹ تیری ذات پہ لعنت، تیری جد پہ لعنت، تیرے باپ پہ لعنت، تیری ماں پہ لعنت، تیری اولاد پہ لعنت، تیری ذات پہ لعنت. کروڑ لانتے ہوں تیری سوچ پر، تیرے فکر پر، تیرے نظریے پر، تیرے عقیدے پر. سن لو جو میرے محمد کے صحابہ کا نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا. ساری دنیا صحابہ کے جوتے پر قربان ہے. پورے اجتماع کا مطالبہ ہے، قیادت موجود ہے، حضرت علامہ صاحب موجود ہے،
حضرت علامہ حافظ یونس آزاد صاحب موجود ہے، علامہ معتصم صاحب موجود ہے، حضرت علامہ ابتسام الہی ظاہر صاحب موجود ہے، مناظر اسلام مولا عمر صدیق صاحب موجود ہے، قاری اسماعیل عتیق صاحب موجود ہے، میرے ضلع کی شہر کی پوری قیادت، بیگم کوٹ کی پوری قیادت اور یہ سارے اہل حدیث و سنت اس بات پر متفق ہے کہ رجب بٹ کو گرفتار کر کے ہتکڑی لگا کے اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اگر یہ سزا نہیں دی جا سکتی تو سن لو، جب قانون خاموش ہو جائے پھر خون حرکت میں آتا ہے، خون کو حرکت سے آنے سے پہلے قانون کو حرکت میں لائیے، ہتکڑی لگائیے، گرفتار کیجیے، جو بھونکتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ اگر کہتے گجراب یہاں کے دہشت گرد اور قاتل جہاں چھپے ہوئے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے اور ان کو واپس لایا جا سکتا ہے تو آصف ملون اور رجب بٹ کو بھی واپس لاؤ اور سزا دو، ہتکڑی لگے تاکہ پورا ملک دیکھے کہ لعنت صحابہ پر کیسے بھیجی جاتی ہے۔ سن لو، جب تک یہ انسان ذلیل اور رسوا ہو کے گرفتار نہیں ہوگا ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہتکڑی رجب بٹ کو لگوا کے چھوڑیں گے، گستاخ صحابہ کو الٹا لٹکا کے چھوڑیں گے۔ اگلی بات سن لو، لکھ لو، اپنوں سے اب کہہ رہا ہوں، خبردار فکر مودودی اور فکر جھالوی اور فکر مرزائی نہیں چلنے دیں گے، دروازے بند کر دیں گے۔ اور اگلی بات سن لو، تاریخ پڑھ کے تاریخ کی رو میں بہ جانے والے اپنے تجزیے بند کرو، صحابہ پر تجزیہ نہیں ہو سکتا، صحابہ کا رب نے تزکیہ کر دیے، ہر صحابی جنتی ہے جس نے تجزیہ کیا ہے۔ سن لو، اپنے تجزیوں سے جب تک معافی نہیں مانگو گے ہم یہ نئی بات مانتے، ہمارے میں سے منوانا ہے، تمہیں کہنا پڑے گا میری تحقیق، میرا تجزیہ، میری سوچ، میرا مطالعہ غلط تھا، میں واپس لیتا ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ امیر معاویہ تیرے جنتی ہون میں، ایمان میں، صحابیت میں، زکات میں، فیصلوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک واپس نہیں لوگے یہ فقیر پورے ملک میں چوکو چوراہوں میں تمہارا رد کرتا رہے گا اور کہتا رہے گا صحابہ پر تجزیہ نہیں، صحابہ پر رب کا تزکیہ ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تزکیہ والذین اتبعوہم بإحسان، تجزیہ نہیں، تزکیہ والذین اتبعوہم بإحسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، تزکیہ خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ تزکیہ میں کیوں نہ وہ آیت پڑھوں جو قاری عبد المتین اصغر یہاں پڑھتا پڑھتا گرا تھا، وہی تو آیت ہے جو تزکیہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یا اللہ قاری عبد المتین اصغر نو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ انہاں دی قبر نو روشن فرما دے۔ یا اللہ تیرا کیسا بندہ سی جڑا کیڑی آیت کیڑا جملہ پڑھ رہا ہی، امتحن اللہ قلوبہم، قلوبہم تزکیہ، قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ
لهم مغفرة وأجر عظيم. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اس تو اگے پھر اگلے سال قول قولی ھذا.